فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت عمائدین شہر، علماء کرام، سامعین، حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد آپ کے اس شہر میں جس تجھ کو احتشام کے ساتھ، جس شوق فراوان کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ خوبصورت پنڈال جو برقی کمکموں سے آراستہ ہے اور آپ کے چمکتے روشن اور تاباں چہرے اور آپ کی آنکھوں میں علم کی پیاس، اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا کرے اور آنا قبول فرمائے۔ اسوہ رسول کا عنوان ہے اور یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا نے زندگی کیسے گزاری تاکہ ہم اس کی مطابقت میں اپنی زندگی کو گزار سکیں اور دنیاوی اور اخروی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکیں۔ اسوہ کے لیے قرآن مجید میں جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیرت کا ہے، اور سیرت کسی بھی چیز کی حقیقی اور اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ موجود ہے جب وہ مختلف جادوگروں کو بلوا لیتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ رسیاں پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیتے ہیں، لگتا ہے رسیاں نہیں سانپ لہرا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور منوں ٹنوں کے حساب سے پھینکی گئی رسیوں کو نگل لیا، اور اب فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ پھر دوبارہ اصلی حالت میں پلٹ آیا، عصا بن گیا۔ تو اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیتے ہیں۔ تو سیرت کسی کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سمجھنا پڑے گا۔ ویسے تو حضور کی سیرت کے عنوان اصحاب کی زبان پر اور ازواج مطہرات کی زبان پر
اس دور کے باقی لوگوں جو اسلام نہیں بھی لائے ان کی زبان پر بھی عام تھے، لیکن کسی شخص کی اصلی حالت جو سیرت پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھی، اس کو سب سے زیادہ بہتر گھر کے افراد جانتے ہیں، اور ان میں سے پھر مزید بیوی اصلی حالت کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتی ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ خوش مزاج ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو۔ یہ تصویر کھینچنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ذرا مسکرائیے بھی، تو یہ جو تصویر کے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ان کی اصلی حالت ہی ہو، بعض کا بندہ غصے میں بھی ہوتا ہے تو تصویر کے وقت وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر جو ناراض رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی تصویریں بھی مسکراتے ہوئے آتی ہیں، تو وہ ایک تکلف ہوتا ہے۔ تو اصلی حالت جو ہے وہی کسی کی سیرت کا جلی عنوان ہے، اور کسی کی پہچان کے لیے وہ سب سے بہتر تو اہلیہ ہی بتا سکتی ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو وہ بولتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، حضور کو دیکھتے جاؤ، آپ کو قرآنی تعلیمات کا عکس نظر آئے گا حضور کا کردار۔ قرآن تھیوری ہے تو پریکٹیکل حضور علیہ السلام کا طرز حیات آپ کو دکھائی دے گا۔ اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے نمایاں خط و خال بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف میں، دیگر کتب سیر میں، کتب احادیث میں پہلی وحی کا بیان ہے جب حضور کے قلب اطہر پر حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے۔ قرآن تو وہ ہے اگر پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن نے خود کہا یہ گوارا نہ کر پاتے۔ حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، لیکن ایک کیفیت تھی جو حضور پر گزری، اور آقا کریم سردی محسوس کر رہے تھے۔ تو گھر آئے تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی شال حضور کے مبارک کندھوں پر ڈالی اور آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو جائیے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب وہ 6 چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے نمایاں اور بڑے واضح عنوانات ہیں۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو میں فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے اللہ اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا نہیں ہونے دیتا، اس کی آبرو کی میرا رب حفاظت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ کوئی چلے گا ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح چلیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ جو اچھا چلتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا چل رہے ہیں تو یہ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ امتحان تو تب ہے کہ جب کوئی برا چلتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا چلتے ہیں۔ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو آپ 10 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ تو 10 گنا اس سے اس جرم میں آگے ہیں۔ آپ نے یہ کہنا تھا کہ تو 1 قدم پیچھے ہٹے گا میں نہیں ہٹنے دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ، میں پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں حضور نے مجھے جو نصیحتیں کی ان میں سے 3 نصیحتیں یہ تھی: سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، اور جو تمہارے پہ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ بہترین خلق ہے۔ معاشرے درگزر سے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، معاف کرنے سے معاشرے جو ہیں وہ ہموار ہوتے ہیں، خوبصورتی آتی ہے اور معاشرے بنتے ہیں۔ ہر شخص بدلہ لینے پہ تل جائے اور ہر شخص یہ طے کر لے کہ جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو سب لوگ دیواروں سے لگ جائیں گے۔ ایک گھر کے افراد حقیقی بھائی مل نہیں بیٹھ پائیں گے، یہ اگر اصول اپنا لیا جائے۔ اور میرے حضور نے کیا سلوک کرنے کی تلقین کی؟ سل من قطعک، جو تعلق توڑے تو اس سے جوڑنا ہے۔ اس سے معاشرت تشکیل پاتی ہے۔ مکے والوں نے، رشتہ دار تھے نا میرے حضور علیہ السلام کے، قریش تھے، برادری تھی، انہوں نے جو سلوک کیا کس کو نہیں پتا؟ گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں ڈالی، کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آج حضور علیہ السلام فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ، کسی کے اندر ہمت نہیں مزاحمت کی۔ تھوڑی سی 1-2 جگہوں پہ مزاحمت ہوتی ہے، باقی بغیر کسی مزاحمت کے مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک، جو ہم نے کیا گردنیں اتریں گی۔ لیکن میرے حضور نے ان کو فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے ہم بچ جائیں، اگرچہ شہر بدر کر دیے جائیں۔ انہیں لگتا تھا یہ تو ضرور ہوگا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے جواب میں ان کو ارشاد فرمایا: اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو ان کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں کہ ہم نے کیا کیا اور ان کا رویہ کیا ہے۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، کعبۃ اللہ کی چابی اس کے پاس تھی۔ تو مکی دور میں ایک دن حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آج حضور تشریف لائے تو فرمایا: این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ حاضر خدمت کیا گیا، تو فرمایا کعبہ کا دروازہ کھولو۔ تو اس نے تالا کھولا، حضور تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو سب کو تھا کہ اب چابی سے تو دی نہیں جائے گی، دیکھیے کس کے بھاگ جاگتے ہیں اور کس کے حصے میں یہ اعزاز آتا ہے، اور ہر ایک کا دل دھڑک رہا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ کعبۃ اللہ کی کلید برداری کوئی چھوٹا اعزاز ہے، ہر ایک یہ تڑپ رہا تھا۔ لیکن آقا کریم نے پھر پوچھا: عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ کانپتا ہوا آگے بڑھا، تو اس کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی رکھتے ہوئے میرے حضور نے فرمایا: قیامت تک تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے۔ تو جنہوں نے یہ رویے اختیار کیے تھے ان کے ساتھ حضور کا یہ رویہ، اور پھر جب حضور کی رحمتوں کا برستا ہوا می دیکھا تو عثمان بن طلحہ آگے بڑھا، کہا: حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ رشتہ داریوں میں واقعہ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے رویے بڑے کھردرے ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار تو ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تلخ رویے، نامناسب باتیں، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا اتنا عزیز، اس سے یہ توقع۔ بیٹی کی شادی ہو تو وہ طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی ملے اور ہم اس کو اچھالیں۔ کیا رشتہ دار یہ کریں گے؟ لیکن یہ معاشرہ اتنا ناہموار ہو گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کھردرے، نامناسب، تلخ رویوں کے باوجود اپنے رویوں کو کبھی بھی تلخ نہ ہونے دینا۔ ان کا
مزاج جیسا بھی ہے آپ ان کے ساتھ اچھا مزاج رکھنا. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ہم کسی کے مزاج میں اپنے مزاج کو ڈھال تو نہیں دیں گے. جس طرح وہ ہوا اس طرح ہم ہو گئے تو پھر فرق کیا رہا. ایک بزرگ تھے، ادھر دریا کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو ایک لکڑی تھی اور وہ پانی کے بہاؤ پہ آ رہی تھی، اور اس کے اوپر ایک بچھو تھا جو کبھی ڈوبتا، کبھی وہ چھلانگ لگا کے اس لکڑی کے اوپر پناہ لیتا، پھر پانی کے ہچکولوں سے پھر ڈوبنے لگتا. تو انہوں نے ہاتھ ڈال کر کے اس بچھو کو باہر نکالنا چاہا، اس نے ڈنگ مار دیا. تو درد سے انہوں نے ہاتھ جھٹکا تو پھر گر گیا. تو دوبارہ پھر نکالنا چاہا تو پھر ڈنگ مار دیا. 2 مرتبہ 4 مرتبہ 7 مرتبہ ایسا ہوا. تو جو بزرگ وضو کر رہے تھے ان کا ایک معتقد ساتھ ہی تھا، تو اس نے کہا حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مار رہا ہے، آپ چھوڑ دیں. تو فرمایا کہ جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی کیوں چھوڑوں. ڈنگ مارنا اس کی فطرت ہے، وہ مارتا رہے گا، لیکن میری عادت ہے اس کو نکالنا، لہٰذا میں نکالوں گا. خیر بانٹیے، اچھائی تقسیم کیجیے. اللہ کے محبوب نے ایک اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. کتنی جامع حدیث ہے. خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. خوبصورت زندگی گزرے. تو ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات وتصدق الحدیث، آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سچ کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں. گھروں میں، کاروبار میں، معاشرت میں، دفاتر میں، ہماری نجی زندگی میں، ہماری سیاسی زندگی میں، حتیٰ کہ ممبر و محراب، کوئی بھی جھوٹ سے نہیں بچ سکتا. اور یہ دردناک صورتحال ہے، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، صادق امین پہلے کہلایا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آقا کریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے، بشری تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اولاد مبخلتن و مجبنتن، اولاد تھوڑی تھوڑی بخیل بھی کر دیتی ہے اور بندے کو تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. اور صاحب اولاد بندہ نہیں ہوتا تو مشکل میں کود جاتا ہے. اولاد ہوتی ہے تو مشکل میں چھلانگ لگانے سے قبل سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے. اولاد نہیں ہوتی تو بڑا شاہ خرچ ہوتا ہے. اولاد ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ بس کچھ ان کے لیے بھی بچانا ہے، سیونگ بھی کرتا ہے. تو فرمایا اولاد مبخلہ و مجبنہ، تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے، تھوڑا تھوڑا کمزور بزدل بھی بنا دیتی ہے. تو مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. ہوتا مومن سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن اور جھوٹا ہو. اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ہیں کیا؟ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ ہمارا شعار بن گیا، تو کھڑے کہاں ہیں؟ صحیح حدیث ہے، بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. آقا کریم نے ایک دن صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صغائر کے بعد کبائر کا درجہ آتا ہے، پھر کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ. قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسری بات ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت دکھ دینا. تیسری بات وجلس وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ بات بیان کرنے سے قبل حضور نے ٹیک کو چھوڑ دیا. یہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر. اور فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا. الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا. صحابی کہتے ہیں راوی کہ اس
اس تکرار کے ساتھ حضور نے بار بار کہا، اور جھوٹ بولنا، سن لو جھوٹ بولنا، کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں۔ مشقت میں حضور بار بار کہہ رہے تھے جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا، یہ بار بار ارشاد فرما۔ تو جھوٹ اتنی بری بلا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتوں کی حساسیت اسے محسوس کرتی ہے، اور رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ گھر میں ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بول گئے، اور رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹتے 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 میلوں چلے گئے۔ اور پھر نہ رزق میں برکت، نہ باقی امور میں برکت۔ ہم نے سمجھا کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے۔ پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، تو عامل تو بیٹھے اسی لیے، وہ کہتا ہے شکر ہے تم آگے ہو، ورنہ یہ چل جانا تھا تعویذ۔ اور پھر ہر اتوار کو جا کے عامل کے پاس حاضری دینی پڑتی ہے۔ نحوست تو جھوٹ کی وجہ سے آئی تھی، اس کو تو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ گھر میں بے برکتی تو جھوٹ کی وجہ سے آئی تھی۔ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمارے گھروں سے سچائی کا دودھ اٹھتا رہتا ہے، یا ہر ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے؟ تو جب جھوٹ بولا جا رہا ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نیڑے نہیں لگیں گے، تو پھر بے برکتیاں ہوں گی، بے سکونی ہوگی، بے ترتیبی ہوگی، زندگی کھلتری ہوگی وہاں۔ ہم کہیں گے کسی نے تعویذ ڈال لیا، کسی کی نظر کھا گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ جھوٹ کا تعویذ بد کسی نے ڈالا ہے، اور وہ کسی نے نہیں ڈالا، وہ ہم نے خود ڈالا ہے۔ ہماری طبیعتوں کے اندر رچ بس گیا ہے، جھوٹ فن بن گیا ہے۔ ہمارا تاجر بولتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا ہی سودا نہیں بکتا۔ ہمارے دین نے تو ہمیں سچائی کے ساتھ جڑ کر کے زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ میرے حضور نے جبل صفا پہ جا کے کہا تھا، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تبلیغ کرنے سے قبل حضور نے پہلے اپنے حوالے سے لوگوں کو کہا۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نظر آیا تو کہیں گے ٹھیک، نہ نظر آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ اتنا آپ کی صداقت پہ یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کو، مشائخ کو اتنا سچا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو گمان بھی نہ گزرے کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر دیکھنا ممبر و محراب سے اٹھنے والی آواز کیسے روحوں میں اترتی ہے۔ ہم اس سچے نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگی سچائی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ مکر، فریب، دجل، تلبیسات، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ کس طرح ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہے جب ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں بتایا گیا ہے سچ کے دامن کو تھام لو، پھر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ آج 6 تاریخ ہے نا، اور ادھر 10 ربیع الثانی ہے، تو آج پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حضرت شیخ سید عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان کا یوم منایا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے عنوان کی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ماں نے 40 دینار ہی سیے تھے نا، اور ساتھ یہی کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ڈاکو جب تلاشی لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے یا 40 درہم ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکو سے تو پیسے چھپائے جاتے ہیں، تو آپ بتا رہے ہیں، کہا آپ نے پوچھا ہے نا کہ بیٹا آپ کے پاس بھی کچھ ہے، تو پھر میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو کہا عجیب بات ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے، یہ پیسے بچ سکتے تھے۔ کہا میری ماں نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ مجبور ہو گیا کہ یہ بچہ ہو کہ ماں کی بات پہ پہرا دے رہا ہے، تو میں رب کی بات پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے یہ لوگ تھے۔
ہم 11ویں کا حلوہ کھا لیتے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نہیں نور ملے گا، نہیں فیض ملے گا اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نہیں چلیں گے۔ ہمارا دین سچائیوں کا دین ہے۔ تو پہلی بات جو ام المومنین نے کہی سل من قاطع کا، اب جو عقبہ بن عامر نے کہی اور حضور کا یہ نمایاں وصف انک لتصل الرحم، دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اچھا، میں صلہ رحمی اور اس سچ کے ساتھ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ ہمارے دین نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، لیکن اسی دین نے ہمیں 2-3 مقامات پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ ان میں سے ایک مقام 2 آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یار فلاں تو تیرے بارے اتنی اچھی رائے رکھتا ہے، اس نے تو یہ کہا ہے، اس کا دل پسیج جائے گا کہ میں خام خواہ کا اس کے مخالف ہوں، اور اس کو جا کے کہا کہ وہ بھائی تو تیرے لیے یہ کہہ رہا ہے، تو یہ جذبات ہیں اس کے۔ تو 2 آدمیوں کو جوڑنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ راستی وہ کیا کہا تھا، راستی فتنہ انگیز بے، دروغ مسلط آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، کہ جو سچ فتنہ پھیلاتا اس سے جو ہے وہ جوڑنے والا جھوٹ بہتر ہے۔ تو ہمارے دین نے یہاں اتنی اجازت دی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کیجئے۔ جھوٹ کی مذمت، جھوٹ بہت بری چیز ہے، بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے سے، لیکن ایک موقع پہ اجازت دی، اور وہ یہ کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواؤ تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ہمارا رویہ الٹ ہے، یعنی جھوٹ کسی صورت میں جائز نہیں، یہ کہ 2 آدمی جڑتے ہوں تو چلو بول لو، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدترین شخص ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ کتنا بدبخت شخص ہے اور کتنا بدکار شخص ہے جو 2 بھائیوں کے درمیان جھوٹ بول کر کے نفرت کھڑی کر دیتا ہے۔ یہاں تو سچ بولنا بھی منع ہے جس سے نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور تم نے یہاں جھوٹ بولا، اور یہ ہماری معاشرت ہے۔ ہم ایک ہجوم ہے، ہم ابھی قوم نہیں بن سکے، یہ بے ہنگم ہجوم ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کی ان مخصوص رحمتوں کا حصہ نہیں پا رہے۔ ہم تو تانے دیتے ہیں نا حکمرانوں پہ، میں کوئی حکمرانوں کا وکیل بھی نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ رحمت کی چھتڑیاں اسی وقت تمہارے اوپر تانی جائیں گی جب تم سچ کے خوگر ہو جاؤ گے۔ ہم پہلے دیکھیں ہم کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر سنیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے اور نیچے سے بھی عذاب دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب کیا ہے؟ پتھر برسے، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں، یا دوسری تفسیر اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بے موسمی بارشیں برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زمین بنجر ہو جائے، فصل نہ دے، کلر و شور ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی اور تفسیر کی، رئیس المفسرین، آپ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، تمہارے ماتحت خائن۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص ہوا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے پچھلی امتیں اپنے سارے ظالم ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں ہم صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں گے، یہ پلڑا باری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے۔ کسی نے حجاج بن یوسف کے سامنے کہا کہ تو حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو حجاج نے 2 لفظی جواب دیا،
اس نے کہا تبازرو اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تو اس لیے میں دیکھوں میں کیا ہوں اور پھر میں کسی سے توقع رکھوں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ہم دوسروں کو سنوارنے کے لیے کوششیں ہیں، ہم دوسروں پر دین نافذ کرنے نکلے ہیں، اپنے وجود پر نافذ کرنے نہیں نکلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، مجھے اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میری زندگی جھوٹ سے جڑی گئی ہے، سچ میرے قریب سے بھی نہیں کبھی گزرا، دھوکہ دہی میرا مزاج ہو گیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا کے دکھ دے کے اذیت دے کے میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اگر یہ میرا مزاج ہے تو اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، میں اچھا انسان بھی نہیں ہوں۔ اچھا مسلمان ہونا تو بہت اونچی بات ہے، پھر متقی ہونا اس سے اوپر والا درجہ ہے۔ یہ تو اچھے انسان کی علامت بھی نہیں، یہ تو وحشیوں کا مزاج بھی نہیں ہے، ہم وحشیوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کا وصف کیا بیان کیا ام المومنین نے جو ہمیں سیکھنا ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث۔ تیسری بات، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کیا کمال ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ اور انسان خود غرض اپنے لیے جیتا ہے، باقی پوری کائنات ایک دوسرے کے لیے جی رہی۔ یہ درخت ہیں، یہ اپنی چھاؤں میں کبھی نہیں بیٹھے، یہ دھوپ میں جلستے ہیں، سایہ ہمیں دیتے ہیں۔ ان درختوں نے اپنا پھل کبھی نہیں کھایا، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو بادلوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ سبزہ اگتا ہے تو زمین اس سے کیا لیتی ہے، جانور کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں تو خود کیا فائدہ لیتے ہیں، دودھ دے کے دوسروں کو دان کرتے ہیں۔ پوری کائنات ایک دوسرے کے لیے جی رہی ہے۔ یہ انسان خود غرض جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے جیتا ہے، لیکن جو صحیح انسان ہے وہ اوروں کے لیے جیتا ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یہ حضور کا نمایاں وصف ہے، آپ اوروں کے لیے جیتے ہیں، آپ اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں۔ کثیر العیال، بے وگاں، یتاما، مساکین، اراملہ، ان کی مدد آپ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں آپ اپنے گلی محلے کا جائزہ لیں، ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر اگر رہتے ہیں ایک گلی میں تو اس میں سے 2 سے 3 گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے، باقی 15 گھروں میں سے 12 گھر خوشحال ہیں۔ اس میں 8-7 گھر لگا لیجئے کہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن 5-4 گھر ایسے ہوتے ہیں جو اچھے آسودہ ہوتے ہیں۔ تو ایک گلی کے اندر 15 گھر ہیں تو اس میں 2 غریب ہیں، باقی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور 2-4 امیر بھی ہیں، تو کیا یہ گلی والے مل کے ان 2 گھروں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اس طرح زندگی میں ایک دوسرے کا احساس اگر اندر پیدا ہو جائے، یہ مسجدوں کی انجمنیں یہ محلے کے اندر کیا نہیں دیکھ سکتی کہ کون غریب ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا؟ یہاں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا کہ گوشت میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسے زاویے میں پکاؤ کہ اس کی مہک غریب کے بچوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ دین ہے ہمارا، لیکن ہم خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تقسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کمائیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، لوگوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک صالح، پاکیزہ، ہموار، مناسب، خوبصورت معاشرہ ترتیب پائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا انہوں نے 5واں وصف بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ کا مزاج گرامی یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، لیکن اٹھاتا آپ کے آگے دسترخوان، صلہ آپ کو ملتا ہے۔
رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ مہمان کی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے برکت رکھی۔ آج وہی بات میں نے کہا، حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی کا یوم سعید ہے۔ آپ نے فرمایا آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، چلے، عبادتیں، ریاستیں، ساری رات کی شب بیداریاں، باقی سارے عمل، یہ آدھی فقیری بنتی ہے۔ آدھی فقیری غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا دسترخوان کشادہ ہو، لوگ آئیں اور کام و دہن کی تسکی کا سامان کر رہے ہوں، لیکن خود غرض جو ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، مہمان کو کھلائے گا بھی تو بادل نخواستہ۔ چھٹا وصف حضور کا بیان فرمایا، وَتُعِینُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ ام المومنین یہ حضور کے وصف بیان کر رہے ہیں۔ مشکل مصیبت کے اندر جو لوگ پھنس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہمارا معاشرہ تباہ اس لیے ہوا ہے، ہم کہتے ہیں سانو کی لگے، یہ ایک معاشرہ ہے ہمارے، ایک لفظ ہے، ہمیں کیا لگے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے۔ پہلے ہر ایک معاشرے کا درد لیتا تھا، ہر بوڑھا، ہر بزرگ، استاد، مولانا صاحب، استاد، بڑا بوڑھا سب لیتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہنے کا زمانہ نہیں رہا، ایک حد تک بات درست بھی ہے، لیکن جب سب چھوڑ دیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر وہی ہوگا جو ہو گیا ہے۔ ہمیں کیا لگے، ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں جو مرضی کرے۔ میرے حضور نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ طے کر لیتے ہیں، اپنا اپنا بستر بچھا لیتے ہیں، اور ایک آدمی اپنے حصے کی جگہ پر سراغ کرنے لگ جاتا ہے، تو باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں اور کہتے ہمیں کیا لگے، اپنے حصے کی جگہ میں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا، کشتی ڈوبے گی، وہ بھی ڈوبے گا اور یہ بھی ڈوبے گے۔ لیکن اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ آگے سے لڑتا ہے چاہے، لیکن وہ بھی بچے گا اور یہ بھی بچے گا۔ تو ہم نے معاشرہ اس طرح تباہ کر دیا، ہمیں کیا لگے، جو مرضی کو کرے۔ تو میں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ میں اس ایسے موضوعات پہ کیوں بات کروں، اتنے لوگ مجھے سننے آئے ہیں، میں کوئی پاپولر خطیب ہوں اور اچھی گفتگو کروں، یہ کبھی دایاں ہاتھ کھڑا کرے، کبھی بایاں ہاتھ کھڑا کرے۔ پونا گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے ایک نعرہ نہیں لگایا، یہ دو ادھر سے اٹھ کے نعرے لگائیں، ادھر سے اٹھ کے نعرے لگائیں، 10-20 آدمی اٹھیں اور نئے نوٹ ان کے ہاتھوں میں ایسے میرے اوپر پھینکے، میں اتنی جیبیں بھر کے لے جاؤں، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے ان کو اس طرح کی باتیں بتانے، سانوں کی لگے۔ تو ممبر نے بھی سمجھ لیا، محراب نے بھی سمجھ لیا کہ مجھے کیا لگے، استاد نے بھی کہا میرا کام فیس لینا ہے، پڑھانا ہے، جائیں باڑ میں، ہمیں کیا لگے۔ سیاستدان نے بھی یہی سمجھ لیا، مجھے کیا لگے۔ میڈیا کی ذمہ داری تھی، یہ اتنا بڑا منصب ہے اس کا، یہ شام کو مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں اور قوم کہاں جا رہی ہے، کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، ہمیں تو اپنی ریٹنگ چاہیے۔ ہر بندہ اس چکر میں لگ گیا، معاشرے کے پلے کچھ نہیں رہا، نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کس کو نہیں پتا، اور آنے والا دور کتنا بھیانک ہوگا۔ تو یہ اونرشپ کسی کو لینی پڑے گی، کسی کو ذمہ داری لینی پڑے گی، استاد کو بھی لینی پڑے گی، مولوی صاحب کو بھی لینی پڑے گی، میڈیا کو بھی لینی پڑے گی، حکومت کو بھی لینی پڑے گی، اساتذہ کو بھی لینی پڑے گی، گلی محلے کے بڑے کو بھی لینی پڑے گی۔ وہ گلی کی نکڑ کے اوپر جو بابا جی بیٹھا کرتے تھے، سارے محلے کے بچے سے ڈرتے تھے کہ وہ سیکورٹی سسٹم تھا ہمارا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب کسی کی آنکھ میں حیا باقی نہیں رہی۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے۔ اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی ہے۔ ہم کہاں چلے گئے؟ اذان سنو۔